بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مکروہ آواز والا مؤذن۔ ایک مؤذن بڑا کری صورت و بد آواز تھا، اور اس کی دل خراش آواز سے سب نالاں تھے۔ وہ رات کو جب بلند آواز سے اذان دیتا تو سننے والوں کی نیند حرام ہو جاتی، سروں میں درد ہونے لگ جاتا اور بچے ڈر کر چونک پڑتے۔ محلے والوں کی جان اس سے عذاب میں تھی۔ آخر تنگ آ کر سب نے صلاح کی کہ اسے کسی بہانے سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے لیے چندہ جمع کیا گیا اور بہت سا روپیہ اس کو دے کر عرض کیا کہ حضرت آپ بڑی خدمت کر چکے، اب کچھ عرصہ آرام کیجیے۔ قافلہ مکہ معظمہ جا رہا ہے، جائیے حج کرائیے۔ مؤذن صاحب حج کو روانہ ہو گئے۔ راہ میں ایک گاؤں آیا جس میں زیادہ آبادی کافروں کی تھی۔ مؤذن صاحب بھلا کہاں چپ رہنے والے تھے، گاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی۔ آپ کو ابھی تک یہ زوم فاسد تھا کہ میں بڑا خوش آواز ہوں۔ جب اذان دے کر یہ اپنے ڈیرے پر پہنچے تو دوسرے دن گاؤں کو ایک مجوسی مٹھائی، کپڑے اور روپیہ لے کر تلاش کرتا ہوا آ پہنچا اور پوچھا، وہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے کل اذان دی تھی؟ پوچھا گیا، کہو کیا کام ہے؟ وہ بولا، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، میں ان کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے کہ یہ شخص عجیب الٹی کھوپڑی کا انسان ہے کہ ایسی بری آواز پر مست ہو گیا۔ اس نے ان کو زیادہ دیر حیران رکھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، میری ایک ہی بیٹی ہے جو بڑی ذہین ہے اور اس کی مدت سے آرزو تھی کہ مسلمان ہو جائے۔ ہم اسے ہر طرح سے سمجھاتے رہے کہ یہ خیال چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑو، مگر اسے کوئی نصیحت کارگر نہ ہوتی تھی۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو چکی تھی۔ ہم اس غم سے دل ہی دل میں جل رہے تھے کہ اس مؤذن نے اذان دے دی۔ لڑکی نے پوچھا کہ یہ کس مکروہ کی آواز ہے؟ میں نے ایسی کری آواز عمر بھر نہیں سنی۔ اس کی ماں نے کہا، یہ اذان مسلمانوں کا مذہبی شعار ہے۔ اسے یقین نہ آیا۔ دوسروں سے پوچھا تو بھی یہی جواب ملا کہ واقعی یہ اذان مسلمانوں کی دینی علامت ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حقیقت یہی ہے تو اس کا رنگ رخ زرد ہو گیا اور ہمارا دل سرد ہو گیا۔ ہم تشویش و عذاب سے چھوٹ گئے اور رات کو اطمینان سے سوئے۔ ہمیں واقعی اس کی آواز سے راحت پہنچی۔ اے ہمارے محسن مؤذن، یہ ہدیہ قبول فرما، ہم تیرے احسان سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا مددگار ہے کیونکہ تیرے طفیل لڑکی مشرف با اسلام ہونے سے باز آ گئی۔ آج کل مسلمان جو اپنا نمونہ دکھا رہے ہیں، اس سے دوسری قوموں کو بجائے محبت کے نفرت ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کے خواجہ تاش اور میوہ کی چوری۔ لقمان حکیم عقل کے روشن اور رنگ کے سیاہ تھے۔ زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن گئے اور بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ لقمان ہے۔ اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا۔ وہ آپ سے گارا بنانے کا کام لیتا تھا۔ ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باغ میں میوہ چننے بھیجا۔ وہ سب میوہ چن کر کھا گئے اور لقمان کا نام لے دیا۔ آقا بڑا ہی غصہ ہوا۔ لقمان نے کہا، اگر مجھ پر الزام ثابت ہوا تو بے شک میں قابل سزا ہوں۔ چوری معلوم کرنے کی ایک تدبیر بتا دیتا ہوں، اگر آپ اصل مجرموں کو پکڑنا چاہیں تو اس پر عمل کریں۔ تاجر نے پوچھا، کس طرح؟ لقمان نے عرض کیا، آقا پانی میں لہسن کی پوتھی ڈال کر اسے ابالیے اور وہ ابلا ہوا گرم پانی سب کو پلا کر حکم دیجئے کہ 1 گھنٹہ کھیت میں دوڑیں۔ اس طرح کہ آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ آقا نے کہا، یہ تجربہ تو آسان ہے۔ فوراً اس نے لہسن منگایا اور اس کا ابلا ہوا پانی سب کو پلا کر دوڑایا۔ جب طے کرنے لگے تو سوائے لقمان کے سب کے پیٹ سے میوہ نکلا۔ آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں نے ناسمجھی میں آپ سے جو کہا اور آپ کو برا بلا کہا، مجھے اس کی معافی دے دیں، اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ آئندہ گھر کا سب انتظام آپ کے سپرد ہے۔ آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں، میں کچھ دخل نہ دوں گا۔ جس طرح لقمان حکیم کی حکمت سے چوری چھپے پیٹ میں ڈالا ہوا میوہ ظاہر ہو گیا، اسی طرح روز جزا سب کا حلال و حرام کھایا اور کمایا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خدائے عالم الغیب کی شان ستاری ہے کہ وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، ورنہ ہمارے سب افعال اس کی نظر میں ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔